بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا علم و صرف کا سبق نمبر 20 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے پہلے سابقہ سبق میں سبق نمبر 19 میں ہم نے پڑھا تھا ماضی کی اقسام، یعنی فعل ماضی مطلق کی 4 قسمیں، معروف و مجہول، مثبت و منفی۔ اور ماضی اس سے پہلے سبقوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا ماضی معروف کے صیغے بنانے کا طریقہ۔ آج ہم پڑھیں گے ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ماضی استمراری بنانے کا طریقہ، یہ کیسے بنتی ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے کہا تھا اگر ایک بندہ صرف ایک گردان یاد کر لے فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی، تو آگے والی تمام ماضی استمراری کے علاوہ باقیہ تمام گردانیں وہ بآسانی یاد ہو جائیں گی۔ تو ماضی قریب کو بناتے ہیں ماضی مطلق سے، ماضی مطلق جیسے فعلا۔ ماضی قریب کو بناتے ہیں ماضی مطلق سے، ماضی مطلق کے شروع میں لفظ قد لگا دیں تو یہ ماضی قریب بن جائے گی، جیسے قد فعلا۔ یہ قد اگر فعل ماضی پر داخل ہو جائے تو قد یہ ماضی قریب کی علامت ہے، یہ آ کر بتائے گا کہ قد فعلا، قد ماضی پر داخل ہونے والا بتائے گا یہ ماضی قریب ہے اور اس میں قریب والا گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ ماضی بعید بنانے کا طریقہ، ماضی بعید کو بناتے ہیں ماضی مطلق سے۔ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ کانا لگا دیں تو یہ ماضی بعید بن جائے گی، جیسے فعلا، یہ ماضی مطلق ہے، اس کے شروع میں لفظ کانا لگا دیں یہ بن جائے گی ماضی بعید کی گردان۔ بقیہ وہی گردان ہے، لیکن یاد رکھنا یہاں جو ہے یہ گردان، یہ صیغہ بدلے گا، لفظ قد تبدیل نہیں ہوگا، قد اسی طرح رہے گا، قد فعلا، قد فعلا، قد فعلو، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا۔ لیکن فعل ماضی بعید کے اندر صیغہ بھی تبدیل ہوگا اور لفظ کانا جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ تبدیل ہوگا، جیسے کانا فعلا، کانا فعلا۔ کانو فعلو، ساتھ ساتھ یہ کانا بھی تبدیل ہوتا رہے گا۔ ماضی احتمالی بنانے کا طریقہ، فعل ماضی احتمالی کو بناتے ہیں ماضی مطلق سے۔ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ لعلما لگا دیں تو یہ ماضی احتمالی بن جائے گا، جیسے فعلا، یہ ماضی مطلق ہے، شروع میں لفظ لعلما لگا دیا تو یہ ماضی احتمالی بن جائے گی۔ صرف فعل ماضی استمراری اور فعل ماضی بعید کے اندر جو شروع میں لفظ کانا لگتا ہے یہ تبدیل ہوتا ہے، بقیہ جتنی بھی ماضی ہیں ان کے شروع میں آنے والا لفظ ماضی قریب، ماضی احتمالی تمنائی میں جو شروع میں لفظ آتا ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ، پہلے ماضی تمنائی کو بناتے ہیں ماضی مطلق سے۔ ماضی مطلق ہے فعلا، تو شروع میں لفظ لیتا ما لگا دیں تو یہ بن جائے گا فعل ماضی تمنائی کی گردان۔ ماضی استمراری کو بناتے ہیں، وہ ماضی مطلق سے نہیں بنے گی، بقیہ جتنی بھی ماضی ہیں، ماضی مطلق جو ہے وہ الضرب مصدر سے بنتی ہے، اور بقیہ ماضی قریب، بعید، احتمالی، تمنائی یہ ماضی مطلق سے گردانیں بنتی ہیں۔ لیکن ماضی استمراری یہ نہ مصدر سے بنتی ہے نہ ماضی مطلق سے بنتی ہے، بلکہ یہ فعل مضارع سے بنتی ہے۔ مضارع کے شروع میں لفظ کانا لگا دیں تو یہ ماضی استمراری بن جائے گی، یا فعلو، شروع میں کانا لگا دیں تو کانا یا فعلو، کانا یا فعلو۔ یہ اب اگر ان کی ماضی منفی بنانی ہو، ان کی منفی، تو یاد رکھنا ماضی بعید اور ماضی احتمالی میں حرف نفی لفظ کانا سے پہلے آئے گا، ما کانا یا فعلو، ما کانا فعلا۔
لیکن جو بقیہ ماضی ہیں اگر ان کی ماضی منفی بنانی ہو تو حرف نفی جو یہ قاد لعلما لیتما کے شروع میں نہیں آئے گا بلکہ ماضی کے صیغے میں آئے گا، جیسے قد ما فعلا، لعلما ما فعلا، لیتما ما فعلا۔ یہ بعض اوقات جو صرف کی گردانوں والی کتاب ہوتی ان کے اندر بھی حرف نفی ماضی بعید اور ماضی استمراری میں لفظ کانا کے بعد اور ماضی کے صیغے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کانا ما فعلا، تو جہاں وہ آئے گا وہ غلط ہے۔ درست یہی ہے کہ حرف نفی ماضی بعید اور ماضی استمراری میں یہ لفظ کانا سے پہلے آئے گا۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ماضی کی گردانیں جو تھی وہ مکمل ہوگی۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔